لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم، برسر اسٹیج تشریف فرما موقر علماء کرام، حضرات سامعین، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ المنورہ کے اندر تشریف فرما ہو چلے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کوشش ہمتاً یہی ہے کہ اسلام کا پودا کس طرح سے سر بلند رہے، سر بلند ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے عجیب طرح کے حالات، عجیب طرح کے نشیب و فراز واقع ہوئے ہیں۔ گزشتہ کلپ کے اندر یہ چیز باور کرائی گئی تھی کہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا تھا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جس طرح سے 70 افراد ان کے جہنم رسید ہوئے اور 70 افراد کو قید کر کے لایا گیا، اہل مکہ، مشرکین مکہ کے دل کے اندر یہ آگ بھڑک رہی تھی انتقام کی۔ ان کے دل کے اندر یہ چیز امڑ رہی تھی، وہ بار بار اس چیز پر قسم کھاتے تھے کہ ہمارے جو آدمی غزوہ بدر کے اندر جو بدر مقام پر قتل کیے گئے ہیں کہ ان کا بدلہ ہم کس طرح سے اہل مدینہ سے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے کس طرح سے لے لیں۔ ان کے دل کے اندر یہ جوش اور بدلے کا ایک انتقام دل کے اندر بھڑک رہا تھا۔ سن 3 ہجری ہے، شوال المکرم کا مہینہ، 7 شوال المکرم ہے، سن 3 ہجری ہے۔ ادھر ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر اس بات پر لے کر کے کہ بدر کے اندر جو ہمارے لوگ مارے گئے تھے کہ ان کا بدلہ ہمیں لینا ہی ہے، رسول اکرم علیہ السلام پر، آپ کے ساتھیوں پر یعنی اہل مدینہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے 3000 لشکر جرار، وہ بھی ایسے ہیں کہ بہترین اونٹ، گھوڑے اور جنگ کے اسباب اور آلات جو موجود ہونے چاہیے ان کے پاس موجود ہیں، ایک بڑا لشکر لے کر کے مدینہ المنورہ کی طرف نکل پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم علیہ السلام کے چچا، ان کو اس بات کی خبر لگی، وہ مکہ المکرمہ کے اندر تھے۔ انہوں نے ایک قاصد گھڑ سوار بہت تیز رفتار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خط روانہ فرمایا کہ جس کے اندر ابو سفیان کی ساری سرکردگی کو بیان کر دیا گیا کہ ابو سفیان اس ارادے سے کہ بدر کے معاملے کے ہمیں بدلہ لینا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینا ہے، اس جذبے سے، اس حیلے سے مدینہ المنورہ کی طرف نکل پڑا ہے۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد پہنچتا ہے، آپ نے اس خط کو دیکھا، آپ کے اصحاب نے غور فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی میٹنگ بلائی اور ایک اہم میٹنگ برپا ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر کے ہمارے لیے انتقام کا خواہاں بن کر کے چلا ہے، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اصحاب پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ کیا، ادھر رسول اکرم علیہ السلام نے بھی جواب عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے ان کا دفاع کیا جائے، ان سے قتال کیا جائے، بستی سے باہر نہ نکلا جائے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے جانباز ساتھیوں کے دل کے اندر بڑا عجیب جذبہ تھا۔ ان کے اندر یہ جذبہ امڑ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم جام شہادت
نوش فرما لیں اور ہم میدان کارزار میں مدینے سے باہر نکل کر کے لڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ باہر کھلے میدان کے اندر لڑنے کا ہمیں پورا موقع ملے گا۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو راس المنافقین ہے وہ بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہے۔ رسول اللہ نے اس سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر کے لڑا جائے۔ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی رائے پر عمل فرمایا اور بات یہ طے ہوئی کہ مدینے سے باہر احد پہاڑ جہاں پر واقع ہے وہاں پر چل کر کے ان کا دفاع کیا جائے، ان کو روکا جائے، وہاں پر مار کا آرائی فرمائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور آپ زرہ پہن کر کے، یعنی جنگ کی جو وردی ہوتی ہے، جو اسباب اور آلات ہوتے ہیں، ان سے لیس ہو کر کے رسول اللہ باہر تشریف لائے، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چلیے گا، یہاں پر 1000 کا لشکر، رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھیوں کا لشکر 1000 اس کی تعداد ہے، ادھر مشرکین مکہ کے لشکر کی تعداد 3000 ہے۔ یہاں سے ایک قافلہ رونما ہوا نکل پڑا۔ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ عبداللہ ابن ابی منافق جو ہر موڑ پر رسول اللہ کے ساتھ خلاف وعدہ کرتا ہے، راستے کے اندر 300 آدمیوں کو بہکا پھسلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کیوں لڑیں جب ہماری بات مانی ہی نہیں جاتی، ہم نے تو مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر کے لڑنا ہے، باہر ہم کیوں لڑیں چل کر کے، ہم کیا مرنے کے لیے محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم ہی ملے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ غرضے کے 300 آدمیوں کو بہلا پھسلا کر کے واپس لے آیا، وہاں پر یہ قافلہ رسول اللہ کے ساتھ 700 آدمیوں کا رہ جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ کے صحابہ کو۔ گردے کے صحابہ نے رسول اللہ کی ہمت بندھائی، ادھر رسول اکرم علیہ السلام احد کے اس میدان پر پہنچ چلے ہیں۔ آپ علیہ السلام یوں ہی نہیں، آپ بہترین سپہ سالار بھی ہیں، آپ بہترین منتظم ہیں، آپ بہترین رہنما ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، آپ نے چار جانب نظر دوڑائی تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کے مار کا آرائی کریں گے، لڑائی کریں گے، اس سے پیچھے ہمارے غزوہ جبل احد ہونا چاہیے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری پیٹھ کی جانب احد پہاڑ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے وہاں پر صف آرائی فرمائی، ادھر مشرکین مکہ کا ایک بڑا لشکر ہے، 3000 کا لشکر ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے 50 آدمیوں کا دستہ احد پہاڑ کی ایک گھاٹی پر بٹھا دیا، جہاں پر اندیشہ تھا کہ یہاں سے وار ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے 50 آدمیوں کا دستہ، ان میں امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقرر فرمایا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر روایت صاف لکھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ 50 آدمیوں سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے بدن کی ہماری بوٹیاں بکھر جائیں، چاہے ہمارے گوشت پرندے نوچ کر کھانے لگیں، لیکن جب تک ہمارا آرڈر نہ ہو جائے یہاں سے منتقل ہو جانے کا، ہٹ جانے کا، آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے شکست ہو، چاہے فتح حاصل ہو، چاہے ہم ہاریں چاہے جیتیں، لیکن آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، لڑائی کا منظر شروع کا بڑا عجیب ہے۔ مسلمان فتح یابی کی طرف ہیں، مسلمان فتح یابی کی طرف ہیں، مسلمان جیت کی طرف ہیں، مسلمان ان پر قابو پا گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کو گھمسان کی لڑائی میں دوڑا کر کے رسول اکرم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے ان کو ہرانا شروع کیا۔ ادھر جو 50 آدمیوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی کے اندر موجود تھا، ان کو یہ لگا کہ ہم تو جیت گئے ہیں۔ مسلمانوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع فرما دیا، کافروں کی جانب سے بھگدڑ مچ گئی ہے، گھمسان کی لڑائی ہے۔ غرض کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی وہ بات یاد دلاتے ہیں کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن ساتھیوں نے نہیں مانی۔ ان میں سے تقریباً 40 آدمی وہاں سے ہٹ چلے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ مشرکین مکہ کی مجلس کے اندر ہیں، وہ مشرکین مکہ کی صف کے اندر ہیں۔ خالد بن ولید بار بار اس گھاٹی کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر ان 50 آدمیوں کا دستہ موجود
موجود ہے۔ تیسری مرتبہ خالد ابن ولید جب پہنچے ہیں وہاں پر دیکھا کہ چند آدمی تقریباً 10 آدمی وہاں پر موجود ہیں۔ خالد ابن ولید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ان پہ حملہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا، اور خالد ابن ولید نے وہاں سے رسول اکرم علیہ السلام پر اور آپ کے ساتھیوں پر وہاں پر وار کیا۔ وہاں ان لوگوں نے اس طرح سے یعنی وہ پیچھے کی جانب اوپر کی گھاٹی سے آئے ہیں، ادھر مسلمان نیچے کی جگہ کے اندر پہلے ہی سے موجود تھے، وہاں پر تیروں کی سنگ ریزی ہوتی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے درمیان ایک گھمسان کا منظر ہے، گرد و غبار آلود ہے، لوگوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی کہ اب کیا کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، ایک عجیب سا ماحول ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کو ابن قمیہ ایک عجیب کافر ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زور سے حملہ کیا کہ رسول اللہ جو آپ اپنی وردی، جو جنگ کی وردی آپ نے پہنی ہے، جو ٹوپی آپ نے لگائی ہے جنگ کے اعتبار سے، اس کی کڑیاں جو اس کے اندر سیخ اور سلاخیں ہوتی ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے دانت مبارک پر، آپ کے چہرہ انور پر اس طرح سے گھستی چلی گئی کہ رسول اکرم علیہ السلام کا نیچے کا ایک دانت بھی شہید ہو گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام کے اس دندان مبارک کے شہید ہو جانے کے بعد میں حضرت رسول اکرم علیہ السلام آپ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر عجیب سا ماحول برپا ہو گیا کہ نعوذ باللہ، شیطان مردود نے یہ خبر برپا کر دی کہ نعوذ باللہ محمد تو شہید ہو گئے، محمد کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام کے درمیان عجیب ہراساں ہے، عجیب پریشانی ہے، عجیب طرح کی بے چینی کا منظر ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کو اچانک ہوش آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الی عباد اللہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی برحق ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، میرے پاس چل کر کے آؤ، میرے پاس دوڑ کر کے آؤ۔ لوگ اکٹھا ہوئے، آپ کے صحابہ اکٹھا ہوئے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے لوگوں بتلاؤ کیا کون کون صحابی تم میں سے میرے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ چنانچہ صحابہ تو سارے کے سارے ہی آپ کے متوالے ہیں، آپ پر اپنی جان دینے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ ان میں سے 9 صحابہ کرام آگے بڑھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ ایک جاباد سپاہی ہے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت کرتا ہوں کہ اگر میرے بدن کی بوٹیاں بکھر جائیں، میرا جسم خون سے آلودہ ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو آپ پر قربان کرنے کو آسان سمجھتا ہوں۔ زیاد بن سکن یہ کہہ کر کے نکلے ہیں، گھمسان کی لڑائی ہے، صحابہ کرام نے آپ کو حصار کے اندر لے لیا۔ رسول اکرم علیہ السلام پر لوگ کفار مکہ ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔ زیاد بن سکن اپنے بدن کو آگے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانباز سپاہی اپنے بدن کو پیش فرما دیتے ہیں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر اپنے جوہر دکھاتے ہیں، معرکہ آرائی پر رہے، ڈٹ کر جم کر کے رہے۔ زیاد بن سکن کو 70 زخم لگ گئے ہیں، اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں 2 صحابی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، آپ کو میدان سے ایک جانب لے کر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن کی آنکھیں کھلتی ہیں، فرمایا لوگوں مجھے کس طرف لے کر کے جا رہے ہو؟ میں نے تو رسول اللہ سے اس بات پر قسم کھائی ہے کہ میں اپنی بوٹی رسول اللہ کی خاطر اپنے بدن کو قربان کر دینے کو آسان سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا تم کمزور ہو، تمہیں علاج و معالجے کی ضرورت ہے، لیکن نانا فرمایا کہ نانا مجھے یہاں سے نہ لے جایا جائے۔ پھر لڑے ہیں، ڈٹ کر کے رہے، مقابلے پر آئے ہیں، اور اس مرتبہ 20 زخم اور لگے ہیں، تقریباً 90 سے زیادہ زخم زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر لڑے ہیں۔ یہ جیالہ گر جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام بذات خود زیاد بن سکن کے پاس پہنچتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ زیاد کو میرے قریب کر دیا جائے۔ آئے ہے زیاد تیرے نصیبے پر 100 بار قربان ہو جاؤ۔ زیاد کا سر مبارک آپ کے قریب کر دیا گیا۔ زیاد بن سکن کا سر مبارک رسول اللہ کے دست مبارک میں، آپ کی ہتھیلی کے اندر
اندر ہے آپ رسول اکرم علیہ السلام نے زیاد ابن سکن کے سر مبارک کو اپنی ہتھیلی پر لیا اور اس طرح سے چہرے کی مٹی صاف کرتے جاتے ہیں، اچانک رسول اکرم علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک آنسو کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے اور زیاد ابن سکن کے رخسار پر پڑتا ہے۔ آئے ہائے زیاد، تیرے نصیبے پر سو بار قربان ہو جاؤں، رسول اللہ کے قدموں میں تیرا سر ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں میں تیرا سر ہے۔ زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھلی، فرمایا یا رسول اللہ اس طرح سے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر کے میری آنکھوں کو بند نہ کیجیے گا، خدا را مجھے اپنا دیدار کرتے رہنا دیجیے گا، اس میں ہلال ہے، کمزوری ہے، زبان پر بہت ہلکے سے الفاظ ہیں، زیاد ابن سکن میں بولنے کی کوئی زیادہ سکت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر گواہ ہیں کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کر رہا ہوں، اور یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر کیا کل قیامت کے دن آپ میرے لیے جنت کی سفارش فرمائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا زیاد ابن سکن جا، میں تیرے لیے جنت الفردوس کی سفارش کروں گا، جا میں تجھے اپنے ہاتھوں سے میں اپنے دست مبارک سے تجھے جام کوثر پلاؤں گا۔ اتنا کہنا ہے کہ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا ہے اور اللہ کو پیارے ہو چلے ہیں۔ قربان جائیے زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں یہ شور برپا ہوا، شدہ یہ بات مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتی ہے، شیطان نے اس بات کو بلند کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد تو قتل ہو گئے ہیں، محمد تو شہید ہو گئے۔ صحابہ کے اندر افراتفری کا ماحول مچ گیا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اب کس کے لیے لڑیں، جس کے لیے لڑتے تھے، جس کے لیے جنگ مار کا آرائی ہوئی، جب وہی نہیں رہا تو اب کس کے لیے لڑیں؟ لیکن نانا صحابہ جمے رہے، پھر ڈٹے رہے کہ جب اس آدمی نے اپنی جان کو قربان کر دیا تو ہم بھی اس کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ آسان سمجھتے ہیں یہ خبر مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتی ہے۔ ایک صحابیہ حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے ایک صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچتی ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو شہید کر دیا گیا۔ آپ چھوٹی سی چادر لپیٹ کر کے نکلی ہیں، احد کے میدان کی طرف نکلی ہیں، راستے کے اندر لوگ ملے، لوگوں نے بتلایا خنسہ کہاں جا رہی ہو؟ فرمایا مجھے میرے مدنی کا حال بتلائیے، میرے مدنی کا حال کیسا ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ احد کے اس میدان میں تمہارا شوہر شہید ہو گیا۔ فرمایا کہ میں شوہر کے بارے میں نہیں پوچھتی ہوں، مجھے میرے حبیب کا حال بتلائیے، محمد کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ تو تھا ہی شہادت کے لیے۔ لوگوں نے فرمایا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ آئے ہائے کیا حال ہونا چاہیے مسلمانوں، کیا حال ہونا چاہیے اس عورت کا، اس خاتون کا، کیا حال ہونا چاہیے کہ جس کے چار قریبی افراد کے، جس کا شوہر، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا باپ غزوہ احد کے اندر شہید ہو جائے، اس کا کیا منظر ہونا چاہیے۔ لیکن نانا بس ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی دھن ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر، بس ایک ہی دھن ہے کہ محمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ ایک ہی محبت کا پیغام ہے، رغردے کے پہنچی ہیں احد کے اس میدان کے اندر، اور حضرت رسول اکرم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد حضرت خنسہ فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، یا رسول اللہ جللو، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لینے کے بعد میں ہر مصیبت آسان ہے، آسان ہے۔ یہ ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غرضے کے احد کا میدان چھٹ گیا، یہاں پر رسول اکرم علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے 70 ساتھیوں کو اس کے اندر شہادت کا درجہ ملا ہے۔ ادھر کافروں میں، ادھر مشرکین مکہ میں ایک روایت کے مطابق 22 یا 23 آدمی اور دوسری ایک تاریخ کے اعتبار سے 27 آدمی قتل ہوئے ہیں، 27 آدمی جہنم رسید ہوئے، اور مسلمانوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 70 ہے۔ اور ان میں ایک سرور آوردہ شخصیت، ایک عظیم شخصیت حضرت رسول اکرم علیہ السلام کے عم محترم
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ رسول اللہ کے چچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے یہاں پر شہید کیا گیا۔ حضرت وحشی نے ان کو شہید کیا ہے۔ وحشی فتح مکہ کے موقع پر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس طرح سے آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ناک کان غرضے کے ہر اعتبار سے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے حضرت حمزہ کی کر دیے گئے، یہاں تک کہ دل نکال کر کے ہندا نے جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائی ہے، ہندا نے اپنے دانتوں کے نیچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب مبارک چبایا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ روداد ہے، یہ تاریخ ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں، اس آیت کریمہ کے ضمن غزوہ احد کے اسی پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ جو مجھ جیسے طالب علم نے جو کچھ معروضاتیں غزوہ احد کے پس منظر کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں، رب کائنات ہم سبھی کو ان کے مطابق رسول اکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم سب کو گامزن فرمائے، ثابت قدم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔